وطن میں بغیر کسی وسائل کے چٹائی پر بیٹھ کے انگریز کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا. یہ تاریخ. مولوی نے کیا کیا ہے؟ وظیفہ کے علاوہ وظیفہ کھاتا ہے، سوتا ہے، مورا کے پاس جاتا ہے، اس کے علاوہ مولوی نے کیا کیا ہے؟ آج جس پاکستان میں آپ بیٹھے ہیں نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ان غریب مولویوں کی مرہون منت ان کی جدوجہد کی برکت ہے. بے شک. جتنا وہ لوگ اپنے آپ کو محب وطن اور پاکستان کا دعوے دار سمجھتے ہیں، اس سے 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، کروڑوں بار ہم محب وطن ہیں. بے شک. باتوں سے نہیں ہوتا. قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا اسلامی جمہوریہ پاکستان. عقیدہ ختم نبوت کا یہ پس منظر آج بھی کیوں ہر گلی اور ہر کوچے میں ختم نبوت کا کانفرنس کیوں بھائی کیوں؟ کوئی مسئلہ تو ہے، کوئی پریشانی تو ہے بالکل. وہ نظام نہیں ہے، وہ قانون نہیں ہے. قانون ہے، عمل نہیں ہے. افغانستان ہمارے پڑوس میں ہے، آپ کے مقابلے میں کمزور نہیں ہے. ایٹم بم نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس 11 لاکھ فوجی بھی نہیں ہے، کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے وہاں. 45 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی میں ہے. 45 سال سے 10-12 سال روس کے خلاف، پھر آپس میں لڑتے رہے. 20 سال امریکہ کی سرپرستی میں 50 ممالک پوری دنیا کے خلاف. لیکن وہاں کوئی قائدانی نہیں ہے. وہاں کوئی قائدانی نہیں ہے. کوئی ختم نبوت کا ممکن نہیں ہے. وہاں مرزا غلام قائدانی کی اولاد نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہاں کیوں ہزاروں اور لاکھوں میں ربا بھرا ہوا پڑا ہے؟ پتہ نہیں اور کتنے گلیوں اور کوچوں میں. وہ اس وجہ سے زمانہ امیر حبیب اللہ خان کا ہے غالباً، یا امیر دوست محمد کا ہے. جب وہ کابل کا بادشاہ تھا، حکمران تھا، مرزا غلام قائدانی نے وفد بھیجا افغانستان دعوت کے لیے. اپنے لوگوں کے ذریعے افغان قوم کو دعوت دینا تاکہ وہاں بھی ان کو کچھ گندے انڈے مل سکے. لیکن جب امیر حبیب اللہ کو پتہ چلا، جو افغانستان کا حکمران تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی ہے مرزا غلام کے نام سے، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ادھر. اس میں ایک کا نام عبداللطیف تھا، ایک کا نام شاید اگر میں بھول چکا نہیں ہوں عبد الرحمان، اس قسم کے. ایک کو پکڑ کر توپ کے سامنے کھڑے کر کے توپ سے اڑا دیا اسے. کیوں نہیں ہے افغانستان میں؟ جب مرزا غلام قائدانی کو پتہ چلا کہ میرے لوگوں کو تو مار دیا، تو ایک احتجاجی مراسلہ لکھ کر امیر حبیب اللہ کے پاس بھجوا دیا. احتجاجی مراسلہ، تم نے میرے بندوں کو یک کے بعد میری قتل کیا، یہ آپ نے بہت بڑی بے انصافی کی ہے، ظلم کیا. انہوں نے جب مراسلہ پڑھا، جواب کیا دیا؟ 3 لفظوں پر مشتمل جواب دیا فارسی میں. کہا مرزا غلام این جا بیا بچہ، این جا بیا. فارسی میں کہا میرے بچے ادھر آؤ کابل، آپ کا حساب کتاب برابر کریں گے. این جا بیا. آپ کو بھی آپ کا انجام بتاؤں گا. آج اس دن کے بعد آج افغانستان میں کبھی بھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی قائدانی وہاں ہے اس جنگ زدہ ملک میں؟ اور پاکستان میں ایٹم بم بھی ہے، 11 لاکھ فوج بھی ہے، ریاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، ریاستی ادارے بھی ہے،
پارلیمنٹ کا فیصلہ بھی ہے، عدالتوں کے فیصلے بھی ہے، پھر بھی قیدیانی دندناتے پھر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مولوی اگر چوراہے پر یا مسجد میں یا کسی گلی کوچے میں حکومت کے خلاف زور سے بات کرے اور تنقید کرے، ان کا نام شیڈول 4 میں ڈالتے ہو تم۔ لیکن وہ جو قیدیانی کر رہے ہیں، قانون بنا ہوا ہے، پارلیمنٹ نے بنایا ہے، کسی مولوی نے نہیں بنایا۔ 5 مولوی کنٹونمنٹ میں کینٹ میں بیٹھ کے فیصلہ 5 مولویوں کا نہیں ہے، فیصلہ چند مسالک و چند فرقوں کا نہیں ہے، فیصلہ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کا ہے۔ اور وزیر اعظم ہے ایک سیکولر ذہن کا آدمی ذوالفقار علی بھٹو، اور 200-250 کے ایوان میں 8 مولوی ہے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں 14 دن کا بحث مباحثے کے بعد پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ مرزا غلام قیدانی اور ان کی اولاد جس بھی نام سے وہ آج کے بعد وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، چند مولویوں کا فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ فرقہ نہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ عدالت کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ آئین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن و سنت تو دور کی بات۔ تو پھر جب توہین پیغمبر کی ہوتی ہے، ختم نبوت کے منکرین دندناتے پھر رہے ہیں، پھر سوال یہ ہے قانون کہاں ہے؟ قانون کیوں خاموش ہے بھائی؟ اگر نوجوانوں میں سے کوئی قانون میں ہاتھ لے کر توہین رسالت کے مرتکب کو جب ثابت ہو جائے، ان کو اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کرے، تو ہم سب کہتے ہیں کہ اس شخص نے قانون ہاتھ میں لیا، کہتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے جس نے ختم نبوت کا انکار کیا اور ناموس رسالت کی توہین کی، گستاخ رسول ہے، انہوں نے بھی قانون کو وائلیٹ کیا، انہوں نے بھی قانون کو وائلیٹ کیا، انہوں نے تو بھی قانون کے خلاف کام کیا، قانون کی خلاف ورزی کی، انہوں نے تو بھی آئین اور قانون اور عدالت سے بغاوت کی۔ اب اس نے جو قانون ہاتھ میں لے کر جو بغاوت کی، عدالت کی بھی اور پارلیمنٹ کی بھی، آپ بتائیے انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا یا نہیں لیا؟ تو پھر اس کی سزا کیا؟ وہ سزا ہے لیکن آپ نہیں دے رہے۔ اس صورتحال میں مجرم وہ نوجوان نہیں ہے، اس صورتحال میں مجرم قانون ہے جو سویا ہوا ہے، اس صورتحال میں مجرم حکومت اور ریاست ہے، اس صورتحال میں مجرم انصاف کے چوکیدار ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اسلام کے نام پر بنا ہو، اور ہم اسلام کی بھیک مانگ رہے ہیں، قیامت کی نشانی ہے یا نہیں؟ اسلام کے نام پر بنائے ملک میں ہم ختم نبوت کے تحفظ کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کہتے ہیں کہ تم انتہا پسند ہو، تم دہشت گرد ہو۔ یہ مذہبی ایشو ہے، مجھے کہا گیا کہ یہ مذہبی ایشو ہے۔ ایک دفعہ یہ دہشت گردی کی جو جنگ تھی تو مدارس کی نصاب اور اس کی اصلاح کی باتیں ہو رہی، تو میں وزیر کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، وہ میرا دوست بھی ہے۔ تو ایک ٹی وی ٹاک شو پر ہم دیکھتے ہیں، ہم مدارس کے دشمن نہیں ہیں، ہم مدارس کے خلاف نہیں ہیں، ہم مدارس کی نصاب تعلیم میں اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں۔ اچھا بیماری کیا ہے؟ انتہا پسندی بہت بڑی بیماری ہے، شدت پسندی بہت بڑی بیماری ہے، اس کا نتیجہ لامحالہ دہشت گردی ہے، بدامنی ہوگی اور فساد ہوگا، اور یہ پنپ رہی ہے اس نصاب تعلیم سے جو مدارس میں آج کل ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان کو کہا ہمیں صرف مدارس کو قومی دائرے میں شامل کرنا ہے،
کس چیز میں شامل کرنا ہے؟ قومی دھارے میں شامل کرنا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا مہربانی کرے یہ ٹی وی ٹاک شو پر ہم بیٹھے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، ذرا قوم کو یہ بتایا قومی دھارہ کیا ہے؟ جو آپ دینی مدارس کی نصاب میں اصلاح کر کے تاکہ دینی مدارس اس قومی دھارے میں شامل ہو جائے، وہ قومی دھارہ ذرا قوم کو بتائے وہ قومی دھارہ ہے کیا ہے، یہ کیا بلا ہے؟ مسجد میں کھڑا ہوں، خدا کی قسم ان کو پتہ نہیں تھا کہ قومی دھارہ کیا ہے۔ یہ تشریح نہیں کر سکتا کہ قوم کو سمجھائے کہ قومی دھارہ کیا ہے۔ میں نے کہا وزیر صاحب میں بتاتا ہوں قومی دھارہ، میں بتاتا ہوں آپ کو، پھر فیصلہ کرے کہ مدرسہ قومی دھارے میں شامل ہے یا نہیں شامل۔ قومی دھارہ ہے میثاق ملی پاکستان کا دستور سن 1973 کا، یہ ہے قومی دھارہ۔ سن 1973 کا آئین یہ قومی دھارہ ہے۔ اب آپ مدارس کو دیکھیے، ان کی نصاب تعلیم کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کرے، آپ ثابت کریں کہ قومی دھارے میں شامل نہیں۔ اگر میں نے ثابت کیا کہ آپ کی یونیورسٹی قومی دھارے میں شامل نہیں ہے، پھر تو ان کا اصلاح کرنا ہوگا۔ آپ نے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کا ریاستی مذہب کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا، تو مدارس میں تو اسلام پڑھے گا۔ اب آپ بتائیے، جب آئین کی پریمبل میں، آئین کے آرٹیکل 2 میں اسلام کی بات کی گئی ہے اور میں مدرسے میں اسلام پڑھاتا ہوں اور سکھاتا ہوں، آپ بتائیے قومی دھارے میں مدرسہ ہے یا نہیں ہے؟ اس جھنڈے کے مطابق آئین میں ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی قانون بنے گا پارلیمنٹ میں، وہ قانون قرآن اور سنت کی تابع ہوگی۔ یہ لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ تو قرآن مدرسے میں تو مدارس میں تو قرآن اور سنت پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے۔ آپ بتائیے قومی دھارے میں ہے یا نہیں؟ قومی دھارے میں آئین میں 62 اور 63 بھی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ آئین میں 62 اور 63 بھی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہونا، بددیانت نہیں ہونا، خائن نہیں ہونا، فاسق اور فاجر نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔ یہ اخلاقیات ہے، یہ کردار ہے، یہ سیرت ہے۔ 62 اور 63 کا یہ بنیادی خلاصہ ہے، اور مدرسے میں یہی پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، بددیانتی نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ آپ بتائیے جب آئین میں یہ چیزیں اور مدرسے میں یہی سکھایا جاتا ہے، آپ بتائیے مدارس قومی دھارے میں ہے یا نہیں ہے؟ آئین میں یہ ہے کہ پاکستان کی تہذیب کیا ہوگی، ثقافت، تہذیب، کلچر کیا ہونا چاہیے پاکستان کی قوم کا؟ اسلامی تہذیب یا مغربی تہذیب؟ مغربی تہذیب کا مطلب کیا؟ مادر قدر آزاد معاشرہ۔ کیا وہ معاشرہ آپ لوگ چاہتے ہیں جس میں گرل اور بوائے فرینڈ کا تصور ہے؟ آپ وہ چاہتے ہیں؟ 18 سال کے بعد بیٹی آزاد ہے، 1 یار رکھتی ہے، 2 یار رکھتی ہے، 3 یار رکھتی ہے، ان کی مرضی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے میں بھی ایک لڑکا ہوں، میں اگر 3 یار 3 دوست رکھ سکتا ہوں تو وہ بھی رکھ سکتی ہے۔ یہ ہے مادر بدر آزاد معاشرہ۔ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے وہ رہ سکتے ہیں 1 سال 2 سال، تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے، ایک کمرے میں بھی رہ سکتے ہیں، ہفتوں مہینے رہ سکتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے۔ کوئی بات نہیں، اگر شادی سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے بھی کوئی بات نہیں، ریلیشن شپ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مغربی تہذیب۔ اب آئین میں یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تہذیب مغربی نہیں، اسلامی تہذیب ہوگی،
اور مدارس میں اسلامی تہذیب پڑھایا جاتا ہے. آپ بتائیے مدارس قومی دائرے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی یونیورسٹی میں کون سی تہذیب ہے؟ کون سی تہذیب ہے؟ آپ میڈیا میں سنتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بیچاری ایک پیپر کے لیے کتنی بلیک میل کیا جاتا ہے. ایک سیمسٹر کی ایگزام کے لیے بلیک میل کیا جاتا ہے. کتنے لوگوں کی بچیاں ہیں کہ وہ تعلیم سے محروم ہے اس بد اخلاقی کی وجہ سے. آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری بچی یونیورسٹی میں پڑھے، ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ پروفیسر بنے، لیکن جب ماحول کو دیکھتا ہوں پھر ہاتھ جوڑ کے بیٹی کو کہتا ہوں کہ بیٹی آپ کے لیے گھر میں رہنا بہتر ہے. آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے. لیکن پاکستان کی 22,000 مدارس میں لاکھوں طالبات بچیاں پڑھتی ہے. کوئی ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہاں ان کے ساتھ بد اخلاقی ہوئی. آپ بتائیے میری اصلاح کی ضرورت ہے یا آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے، وزیر داخلہ کہہ رہا ہے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی میں اور کالج میں 77% طلباء اور طالبات نشے کے عادی بن چکے ہیں، جس میں ہیروئن بھی ہے، جس میں آئس بھی ہے، جس میں شیشہ بھی ہے، پتہ نہیں کس قسم کے نشاور، کوکین بھی ہے. اور ریاست مدینہ کا عالم بردار ان چیزوں کا عادی ہے. یہ وزیر کہہ رہا ہے. آج بھی سینٹ اور پارلیمنٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے شہریار آفریدی میں نے جان اللہ کو دینی ہے، میں نے جان اللہ کو دینی ہے، میں نے جان اللہ کو دینی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 77% نوجوان نشے کے عادی ہے، طلباء اور طالبات میل فیمیل. آپ بتائیے دینی مدارس میں 50 لاکھ طلباء پڑھتے ہیں، اندازے کے مطابق 10 لاکھ طالبات پڑھتی ہے. کوئی ایک نشے کا عادی بتا سکتے ہو؟ آپ بتائیے ہم تو قومی دائرے میں نہیں، آپ نہیں ہے بھائی، قومی دائرے میں آپ میں اتنے سوراخ ہے، اتنے سوراخ ہے، جس کی بھی بند کریں گے وہاں سے ہوا نکلتی ہے. لہذا آئین ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے کہ ختم نبوت کہ منکر کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ آئین کہہ رہا ہے. اور مدرسے میں ختم نبوت پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے. ہم تو قومی دائرے میں ہیں. کرپشن چوری ہے یا نہیں ہے؟ اور گڑی چوری، گڑی کیوں کیا؟ پگڑی کیوں چوری چوری ہے؟ چوری گڑی کیوں یا پگڑی کیوں چوری 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 ہے؟ بات ریاست مدینہ کی اور چوری گڑی کی. کیا کوئی ریاست مدینہ کی خلفاء میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفاء میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ بیت المال سے اٹھایا اور مارکیٹ میں بیچا؟ ایک پن میں پورا سیٹ کی قیمت 1 ارب 77 کروڑ ہے، اور آج کی ڈالر کے حساب سے اس سیٹ کی قیمت 2 ارب 70 کروڑ ہے. ایک پن میں 1466 ہیرے ہیں، اور انہوں نے ہیرا کتنے میں خریدا؟ 275 روپے. اور 275 روپے پہ سبزی مارکیٹ میں 1 دڑ ٹماٹر نہیں ملتا. 1 دڑ ٹماٹر بھائی، یہ بہت بڑی لڑائی ہے، یہ بہت بڑی لڑائی ہے جو علماء لڑ رہے ہیں. آپ کی عزت اور ناموس کی لڑائی 15 علماء پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ قانون کے ذریعے 22 کروڑ عوام پر وہ قانون
مسلط کرے، وہ قانون سازی کرے جس کے نتیجے میں مادر قدر آزاد معاشرے کی تشکیل ہو۔ اگر اس کا راستہ روکا ہے تو ان غریب مولویوں نے روکا ہے۔ اگر آپ واقعی اسلام چاہتے ہیں، اسلامی نظام چاہتے ہیں، ہمیں دے اکثریت، ہمیں دے جمعیت علماء اسلام کو اکثریت دے، پھر دے کے تماشا۔ لیکن آپ ہمیں ووٹ دیتے نہیں ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیتے نہیں ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کس چیز کی؟ نفاذ اسلام کی۔ آپ ہمیں داد دے، آپ ہمیں داد دے، اب آپ ہمیں اپریشیٹ کریں کہ جو اسلام آپ کے ملک میں، آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں جو اسلام ہے باقی ہے، ان کی دفاع کی جنگ اور چوکیداری یہی مولوی کر رہا ہے۔ ورنہ آج یہ ملک سیکولر اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اس کی اسلامی تشخص کے پیچھے بین الاقوامی سطح پر اور یہاں ان کے اہلکار پڑے ہیں کہ